اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں انسان کیسے آیا اور اس کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا آپ کسی ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کا لفظی مطلب ہے جو پیچھے سے آئے، بعد میں آنے والا، پچھلے لوگوں کا جانشین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، لیکن یہاں پر خلیفہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نائب یا جانشین ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک رہے گا۔ سورہ اخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کائنات کا اصل مالک اور حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو خلیفہ اس معنی میں مقرر کیا گیا ہے کہ جو احکامات اور ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی ان کو زمین پر نافذ کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو انبیاء اور رسولوں کے عہدے پر فائز کیا اور ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ان پر وحی کے ذریعے اپنی کتابیں نازل کی تاکہ وہ انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ تو جو انسان اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت پر عمل کریں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، اور جو منکر ہوں ان کو عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانے کا پلان فرشتوں کی ایک جماعت کے سامنے رکھا، ہوتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے ہوں جن کو اللہ نے اہم ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا آپ کسی ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا؟ چونکہ انسان کو جنوں کے بعد پیدا کیا گیا، انسان سے پہلے زمین میں جن موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ تھوڑا بہت اختیار دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ تو فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ زمین میں کچھ اختیار دے گا، تو جس کی وجہ سے وہ زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کو، یعنی اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا ہونے سے پاک ہے، یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اضافی چیز ہے۔ تسبیح فرشتوں کی غذا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے، کہ یہ صرف فاسق اور زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، ان میں انبیاء اور رسول بھی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، محسنین ہوں گے، علماء ہوں گے، عابد ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال اور سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے۔
تو انسان کی تخلیق کے پیچھے جو حکمت تھی وہ صرف اللہ جانتا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، یعنی چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی چیزوں کو۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت وہاں موجود تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے نام سکھا دیے۔ بہرحال چیزوں کے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے ہمیں علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر برتری دی گئی۔ سیکھنے اور غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں ہر نقص سے، ہر عیب سے، اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں فرشتوں کی حیثیت معاونین کی ہے، چنانچہ ہر ایک کو اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا۔ ان کا علم جامع نہیں، ان کے پاس چیزوں کا علم حاصل کرنے کی استعداد نہیں۔ کوئی فرشتہ بارش کے نظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر، کوئی روح قبض کرنے پر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے پر مامور تھے، یعنی فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جامع علم دیا گیا۔ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہو گئی، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کل کے کل علم کی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کامل حکمت کی مالک ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ جب فرشتے چیزوں کے نام بتانے میں ناکام رہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے ان کے سب نام بتا دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب کا علم صرف مجھے حاصل ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے دل میں جو تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ زمین کی خلافت ہمیں ملے۔ ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور جو حکم میں ہمیں ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بھی اس وقت موجود تھا، تو جو تکبر اور غرور اس کے دل میں تھا
वो भी अल्लाह को मालूम था। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया वो काफिरों में से। सजदा दो तरह का होता है। एक होता है सजदा इबादत, जो हम नमाज में करते हैं, और ये सजदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और दूसरा सजदा होता है ताज़ीमी, जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीम का हुक्म दिया। पिछली शरीयतों में सजदा ताज़ीम करने की इजाज़त थी, लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी की इजाज़त नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इस आयत में इल्ला इब्लीस का लफ्ज़ आया है, सिवाय इब्लीस के। इससे ये गलतफहमी हो सकती है कि इब्लीस शायद कोई फरिश्ता था, क्योंकि सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को दिया गया था। इसकी वजाहत सूरह कहफ में कर दी गई। वहाँ ये अल्फाज आए हैं, काना मिनल जिन्नी फफसक अन अमरी रब्बी ही। वो जिन्नों में से था, बस इसने सरकशी की अपने रब के हुक्म से। इब्लीस फरिश्तों में से होता तो नाफरमानी कर ही नहीं सकता था। फरिश्तों की तो ये शान है कि वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जन्नात भी इंसानों की तरह एक जी इख्तियार मखलूक है, जिसे ईमान, कुफर, अताअत व मासियत दोनों की कुदरत बख्शी गई है। चुनाचे जन्नात में भी नेक होते हैं और बद भी, आला भी हैं और अदना भी। लेकिन अज़ाज़ील जो जिन था, इल्म और इबादत दोनों के एतबार से बुलंद हो गया था। ये फरिश्तों के साथ शामिल हो गया था। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। इब्लीस इसका सफ़ाती नाम है। इब्लीस का मतलब है मायूस हो जाना। ये अल्लाह की रहमत से मायूस था। जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए वो शैतान होता है। इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह से कि क़यामत के दिन तक के लिए तो मैं साबित कर दूंगा, ये आदम इस रुतबे का हकदार ना था जो इसे दिया गया। इब्लीस ने तकब्बुर से इनकार किया और कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इंसान को मिट्टी से बनाया। इसी इनकार और तकब्बुर की वजह से वो काफिरों में से हो गया। इसके अंदर सरकशी छुपी हुई थी, वो जाहिर हो गई। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी रहो जन्नत में और खाओ इसमें से बिला रोक टोक जहाँ से चाहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से कहा, जन्नत में रहो। यहाँ से आदम और हव्वा की आजमाइश शुरू हुई, क्योंकि इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और अल्लाह से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि तुम्हारे बंदों को विरगला फिसला कर गुमराह करूँगा और उनको तेरी नाफरमानी और गुनाह पर आमादा करूँगा। तो अल्लाह ने कहा था, जब तक मेरे बंदे मुझसे तौबा तलब करते रहेंगे, मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा। तो जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में भेज दिया, जिसमें तमाम आसाइशें मौजूद थीं, वो हर फिक्र से आज़ाद थे। उनको जन्नत का लिबास पहनाया गया, ना भूख थी ना प्यास थी। तो अल्लाह ने कहा, इसमें से बिला रोक टोक जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। दरख्त का नाम नहीं लिया गया कि यह कौन सा दरख्त था। अब इस हिकमत को समझिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हज़ारों चीज़ों को हलाल करार दिया है। चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको हराम करार दिया है। तो अब अगर इंसान हलाल चीज़ों को छोड़ के हराम में मुंह मरे तो ये नाफरमानी होगी। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को
کہ یہ پوری جنت تمہارے لیے جائز ہے، بس ایک درخت ہے، اس کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی حد سے گزرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص مدت کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ شیطان نے ان کو کس کس طریقے سے پھسلایا اور درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ تو جو عیش و آرام کی زندگی وہ گزار رہے تھے، اس کیفیت سے ان کو نکلوا دیا، کوئی مشقت نہ تھی، تمام ضروریات فراہم تھی، جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا تھا۔ اس کیفیت سے نکال کر کہا جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو، اور یاد رکھنا شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہاری نسلوں کا دشمن ہے۔ وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلا دیا اور تم کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، یہاں ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں، لیکن ایک خاص مدت کے لیے۔ زمین میں انسان کا قیام ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس کی وضاحت سورہ اعراف میں آئی ہے، جب حضرت آدم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ کن الفاظ میں اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے خود انہیں الفاظ سکھا دیے۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے۔ آدم و حوا کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ زاری میں مشغول ہو گئے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات سکھا دیے جس سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس مقام پر ہم شیطانیت اور آدمیت کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ غلطی ابلیس سے ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا کہ انا خیر منہ، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ طرز عمل شیطانیت ہے۔ دوسری طرف غلطی آدم سے ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوا اور توبہ کی۔ یہ طرز عمل آدمیت ہے۔ کوئی انسان بھی گناہ اور نافرمانی سے مبرہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اور یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ حضرت آدم و حوا کی توبہ کی قبولیت کے بعد پہلا حکم پھر دہرایا گیا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں زمین میں رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا منشور پیش کر دیا جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی تھی۔ اس منشور کی تکمیل کے لیے اللہ نے انسان کو زمین میں مقام خلافت دیا۔ تو اب تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہیں۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف، غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو روز محشر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ سورہ نمل میں فرمایا وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہوں گے یعنی جہنمی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے اور اس کی نافرمانی کرنے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔